اور اس روایت کو پیش کرنے والے کون؟ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ہے۔ یہ الخصائص الکبریٰ کے اندر اسے پیش فرماتے ہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرزند عظیم کو اپنے گاؤں میں لے گئی۔ جب اپنے گھر میں لے گئی، گھر میں ہر طرف اجالا ہو گیا، یہاں تک کہ گھر کے اندر جو جانور تھے وہ خوبصورت ہو گئے اور فربا ہو گئے اور دودھ کی کثرت ہو گئی جانوروں کے اندر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی۔ کیا سمجھی؟ میرے گھر میں جو فرزند آیا ہے یہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے، یہ سمجھ گئی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ اب پرورش کا خیال اور بچوں سے زیادہ پیارے مصطفیٰ کا کرنے لگی، اور اپنی نگاہوں سے نبی کو اوجل نہیں ہونے دیتی۔ اور ابھی ایام طفولیت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ابھی دودھ بھی پی رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے۔ آپ کی دودھ شریک بہن جس کا نام شیما کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے گئی، لیکن والدہ کو نہیں بتایا۔ اب والدہ جو کیا کرتی ہے، مکان میں تلاش کرنے لگی کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں۔ اب کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں جاتی، سارا گھر جو ہے چھان ڈالا، لیکن یہ عظیم فرزند جو ہے گھر کے اندر نظر نہیں آتا۔ اب حضرت سیدہ سعدیہ حلیمہ باہر تلاش کرنے چلے گئی۔ تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دودھ شریک بہن شیما کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنی صاحبزادی کو ڈانٹنے لگے، بیٹی کیا تمہیں پتا نہیں ہے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور حرارت اور تمازت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، کہیں اس بچے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ جسے میں نے گود میں بٹھایا ہوا ہے اور میں دودھ پلا رہی ہوں، یہ تو جو ہے ساری کائنات پر ان کا سکہ مستقبل میں چلنے والا ہے۔ اس بات کی اطلاع تو نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھیل رہے تھے۔ اب وہ بیٹی کیا کہتی ہے، قابل توجہ ہے۔ بیٹی کہتی ہے، اماں آپ فکر مت کریں، جب میں گھر سے باہر نکلی نا، جیسے میں نے گھر سے باہر قدم رکھا اور میرے ساتھ یہ عظیم فرزند تھے، میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور وہ اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور بیٹی کہتی ہے، جب میں آگے بڑھتی گئی بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ہے، اور جس مقام پر میں ٹھہر گئی نا، قسم خدا کی بادل کا ٹکڑا وہیں ٹھہر گیا، بادل کا ٹکڑا وہیں ٹھہر گیا۔ تو اب بیٹی ماں کو کیا کہتی ہے؟ کہتی بتاؤ، جس کی حفاظت کے لیے بادل آ جائے اسے سورج کی حرارت اور تمازت کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟